زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور۔ اسی گزشتہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو مردوں کو زندہ کرے گا وہ منظر مجھے دکھا دے، آرنی مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموت کس طرح سے تو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ قرآن حکیم نے یہ 3 مثالیں یکجا کر کے اس موضوع پہ بہت زور دیا ہے، اس لیے کہ کفار کے پاس ایک بہت بڑا اعتراض جو ہوتا تھا وہ حیات بعد الموت کا تھا، کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، گوشت پوست ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ہر چیز خاک میں مل جائے گی، تو پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم زندہ ہوگے، پھر آج تک جو مرے ہیں ان میں سے تو زندہ کوئی ہوا نہیں، کتنی دنیا گزر گئی، کوئی تو زندہ نہیں ہوا، ہم بھی مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ تو حیات بعد الموت جو ہے یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا ایمان کے مقابلے میں، کہ اللہ کی عظمت کا اقرار کریں، پھر اس کی بندگی کا اقرار کریں، پھر یہ سارا نظام ایمان کی ساری عمارت جو ہے وہ یقین بالآخرت پہ ہے۔ اللہ کریم نے الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ سارے ایمانیات آگے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے کہ ہر جگہ حاضر بھی ہے اور انسانی حواس کے دائرے میں بھی نہیں آتا، نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ اس کی مثال دے سکتا ہے۔ فرشتے غیب ہیں، نظر نہیں آتے، جنت و دوزخ غائب ہے، آخرت غائب ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کے حواس خمسہ کی رسائی سے باہر ہیں۔ ان سب باتوں پہ ایمان بالغیب ہے کہ ہماری رسائی سے، ہمارے حواس کی رسائی سے باہر ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی صداقت پہ یقین ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ خود ذات باری، اللہ کے فرشتے، اللہ کا نظام، عرش فرش میں جو اللہ کا نظام جاری ہے ساری ہے، جس طرح سے آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، تو یہ ساری چیزیں بظاہر
پردے غیب میں ہیں، ان پر یقین کرنے کو ایمان بالغیب ارشاد فرمایا کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو ان کے حواس کی رسائی میں نہیں ہے اس پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ سارا ایمان زیر بحث آیا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، پھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے، وہ علم ہے یا قوت ہے یا اقتدار ہے یا دولت ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کا خرچ کرتے ہیں. پھر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا اس سارے پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو نبیوں پر نازل ہوا اس کو بھی برحق اور اللہ کا کلام مانتے ہیں، ہر نبی کے نبی ہونے پر یہ ایمان رکھتے ہیں. اس سب کے بعد پھر تاکیداً فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اس ساری امارت کا مدار اس بات پر ہے کہ انہیں آخرت پر یقین کامل ہے. حیات بعد الموت پر اور آخرت پر جب تک یقین کامل نہ ہو تو باقی کسی بات کا اعتبار ہی نہیں رہتا، اس کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. کیوں اللہ کی عبادت کریں، کیوں اللہ کو مانیں؟ اس لیے کہ ہمیں واپس اس کے حضور جانا ہے. اگر اس نے ہمیں ایک دفعہ بنایا، ہم مر کر فنا ہو گئے، مٹی میں مل گئے، قصہ ختم ہو گیا، تو پھر کسی نے مانا تو بھی مٹی میں مل گیا، نہ مانا تو بھی مٹی میں مل گیا، پھر ضرورت کیا، فرق کیا اس میں؟ کوئی زندگی بھر نیکی کرتا رہا، وہ بھی خاک کی خوراک بن گیا، اور زندگی بھر گناہ اور جرائم کرتا رہا، وہ بھی مٹی میں مل گیا. اور اس کی ضرورت کیا ہے کہ وہ ایمان لائے، وہ نیکی کرے؟ ضرورت اسی لیے ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت ابدی زندگی کی ابتدا ہے، زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ اس عارضی زندگی سے ایک دائمی زندگی میں داخل ہونے کا نام موت ہے. تو اس پہ یقین نہ ہو تو پھر ضروریات دین کو ماننے کا کوئی جواز باقی نہیں بچتا. حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہی سوال کیا، لیکن ان کے سوال کرنے کا انداز ذرا مختلف تھا. انا یحیی اللہ ھذا بعد موتها، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، یہ جو بستی ویران پڑی ہے، اجڑ گئی ہے، یہ تو یقین ہے اللہ اسے زندہ کرے، پر کیسے کرے گا یہ وہی جانے. یہاں انداز دوسرا ہے. رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے مجھے وہ نظارہ دکھا دے جس طرح تو مردے زندہ کرے. وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. بات انہوں نے بھی وہی چاہی جو ابراہیم علیہ السلام نے چاہی، لیکن انداز تخاطب مختلف تھا. انہوں نے فرمایا خدا اسے کیسے، اللہ کریم اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان پر 100 سال کے لیے عارضی موت وارد کر دی، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے پوچھا کہ اب دیکھیے، بتائیے، اور دیکھیے آپ کا گدھا جو مٹی میں مل چکا ہے وہ کیسے زندہ ہوتا ہے، اور کھانا دیکھیے آپ کا، وہ باسی بھی نہیں ہوا، اسے جیسا تھا میں نے ویسے رکھا ہوا ہے. آپ اپنا لباس، اپنا وجود عالی، اپنا سب کچھ دیکھیے، ویسا ہی ہے جیسا تھا. اور 1 صدی بیت چکی ہے، میں چاہوں جسے باقی رکھوں، چاہوں جسے مٹا دوں، چاہوں اسے دوبارہ زندہ کروں، یہ سب میری قدرت میں ہے. اللہ مجھے تو اس کا پہلے سے یقین ہے، میں تیرا نبی ہوں، میں تو صرف مشاہدہ کرنا چاہتا تھا. تو وہ مشاہدہ مانگنے کا اسلوب مختلف تھا. یہاں اسلوب مختلف ہے. اس میں حیرت تھی کہ اللہ قادر ہے، ضرور کرے گا، پر کیسے کرے گا سمجھ نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنے کا بھی سلیقہ آنا چاہیے. دعا مانگنے کے آداب بھی ہیں اور دعا مانگنے کا سلیقہ بھی ہے.
اس کا طریقہ وہ بہت عالی بارگاہ ہے، رب العالمین کی بارگاہ بہت عالی بارگاہ ہے، اور وہاں تھوڑا سا اظہار کا ہیر پھیر بہت سی مشکلات کا سبب بن جاتا ہے۔ وہی اللہ کا نبی ہے جسے 100 سال اس میں سے گزرنا پڑا ابتلا میں سے، یہ بھی اللہ کا پیغمبر اور نبی ہے۔ یہ فرما رہے ہیں، عرض کریں اللہ آرنی کیف تخجل، مجھے دکھا دے، میرا دل چاہتا ہے میں وہ نظارہ دیکھوں کہ تو مردے کس طرح زندہ کرے گا۔ تو فوراً سوال ہوا، کالا ولم تؤمن، تو میرا نبی ہے، رسول ہے، میرا خلیل ہے، اور تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ قال بلا، یا اللہ یقین کیوں نہیں ہے، میں تیرا نبی ہوں، مجھے یقین نہیں ہوگا تو کس کو؟ یہ تو مجھے یقین ہے کہ تو مردے زندہ کرے گا۔ ان کے زندہ کرنے کا طریقہ کیا، کس طرح سے زندہ ہوں گے، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں نے ایک مخلوق کو تیرا پیغام پہنچانا ہے تو میرے دل کو وہ یقین نصیب ہو جائے جو آنکھوں دیکھنے سے ہوتا ہے۔ اب اللہ ایسا قادر ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر انسان کی رگے جاں سے اس کے قریب تر ہے، لیکن ہر کام میں اس نے ایک ایسا پردہ اوڑھ رکھا ہے کہ کوئی خوش نصیب نگاہ اس تک پہنچے، ورنہ ساری نگاہیں اسباب میں الجھ جاتی۔ یہ مر گیا، کیوں مر گیا؟ یہ بیمار تھا، وہ پیدا ہو گیا، اس کی مدت پوری ہو گئی تھی، وہ 9 مہینے بعد پیدا ہو گیا۔ یہ نقصان ہو گیا، وہ نفع ہو گیا۔ یہ نقصان اس کی بے وقوفی سے ہوا، وہ نفع میری دانش مندی سے ہوا۔ اب بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے کرنے سے ہوا، اور وہ بھی اللہ کے کرنے سے۔ یہ مر گیا، اللہ کا حکم تھا، وہ پیدا ہو گیا، اللہ کو منظور تھا۔ یا نفع ہو گیا، اللہ نے دے دیا، یہاں نقصان ہو گیا، اسے منظور تھا۔ یہ ایک بات کہنی آسان ہے اور اسے دل سے کہنا اور اس پر یقین کرنا مشکل ہے، اور اگر اس پہ یقین آ جائے تو پھر اللہ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے، اس نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا اور اپنے اصولوں کی خلاف ورزی خود بھی نہیں کرتا۔ فرمایا پھر ابراہیم اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایسا کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، مختلف اقسام کے 4 پرندے لے لو، کوئی سے 4 پرندے مختلف النسل لے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں پالو، انہیں دانہ ان کا ڈالو، انہیں پانی شانی دو، ان کے ساتھ کھیلو، انہیں ہلاؤ اپنے ساتھ، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ ہلاؤ تاکہ تم ان کی قد بت، ان کی جسامت، ان کے حلیے سے آپ واقف ہو جاؤ، وہ پرندے آپ کے ساتھ ہل جائیں، تاکہ جب دوبارہ زندہ ہوں تو یہ اشکال نہ ہو کہ شاید یہ کوئی اور، جو بطخ میں نے رکھی ہوئی تھی وہ تو نہیں، یہ کوئی اور ہے، یا جو میرے سامنے بطخ مر گئی تھی، یا کوا مر گیا تھا، یا مرغا مر گیا تھا، یہ شاید اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ ہلا لیجئے تاکہ آپ بھی ان کے قد و قامت، وجود، ریشے، بندہ جس جانور کو پالتا ہے پھر اس سے بہت واقف ہو جاتا ہے، اسے پہچان لیتا ہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح ہل جائیں تو انہیں ذبح کر دو، ان کے سارے گوشت پوست، ان کے پر، ان سب چیزیں اکٹھی کر کے انہیں ایک کسی اس میں ڈال کر کوٹ کر انہیں یکجان کر دو۔ وہ جو بن جائے گا گوشت کا قیمہ، اور وہ پروں کا اور کھال کا اور پنجوں، ہر چیز کو اس میں مسل کر رکھ دو اور انہیں مسل گڑ مڑ کر دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ایک ایک حصہ 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں پہ پھینک دو، ان کا گوشت، خون، ہر چیز وہ نکل جائے گی اور ہر چیز مل جل جائے گی، ذرہ ذرہ مکس ہو جائے گا۔ پھر ان کے 4 حصے کر کے ان کو 4 پہاڑوں پر پھینک آئیے۔ ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیے، جیسے آپ وہ زندہ تھے تو انہیں بلاتے تھے،
اس انداز سے انہیں بلائیے، یاتینا کسا، یا پھر تو دیکھے گا کہ وہ کس طرح زندہ ہوتے ہیں اور کس طرح بھاگ کر تیرے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، انہیں اچھی طرح پالا پوسا، خوب ہلایا، خوب ان کی پہچان بن گئی، وہ ان کے ساتھ ہل گئے، جہاں وہ بلاتے وہ چاروں آ جاتے، پھر ان کو ذبح کیا، پھر ان کا سارے پر ہر چیز اس میں جیسے تھے پورے وجود پیس کر رکھ دیے، پھر ان کو اس ملغوبے کے حصے بنا کر دور پہاڑوں پر پھینک آئے۔ اور جب انہوں نے بلایا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی ریزہ کہیں سے آ رہا ہے، کوئی ذرہ کہیں سے آ رہا ہے، خون کا کوئی ذرہ کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کھال کہیں سے آ رہی ہے۔ ایک ایک ذرہ ان کے سامنے آتا گیا، جڑتا گیا، بنتا گیا، حتیٰ کہ پرندے زندہ ہو کر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو اللہ غالب ہے، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ہر چیز کا اس نے ایک وقت معین کرے۔ وہ چاہے تو آج بھی جو مر چکے ہیں ساری مخلوق کو زندہ کر دے، لیکن اس نے ہر کام کا ایک وقت معین کر رکھا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اور وہ قادر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ مسائل السلوک جو اخذ کیے گئے ان آیات کریمہ سے، اس میں فرماتے ہیں کہ شیخ سے اخذ فیض کے لیے اسی طرح انس شرط ہے جس طرح ان پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ اگر قلبی انس نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کسی شیخ کے ساتھ لگا ذکر کرتا رہا، مراقبات کرتا رہا، اسے مراقبات ہوتے گئے، وہ ترقی کرتا گیا، کہیں بہت دور نکل گیا، لیکن پھر وہ بات دل سے جاتی رہی، پھر اس نے سمجھا کہ اب میں خود سب کچھ ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، تو ایک لمحے کی بات ہے کہ وہ انس جہاں نفی ہوا، ساری چیزیں وہاں دڑام سے نیچے چلی گئی، پھر کچھ نہیں بچتا۔ اب یہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، لیکن ان کی آواز پر ان میں تڑپ پیدا ہوئی، ذرات بھی پھڑک اٹھے، وہ انس باقی تھا۔ فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، انہیں اپنے ساتھ ہلا لیجئے، ان کا انس ہو جائے آپ کے ساتھ، وہ انس باقی تھا۔ ذرات بھی پھڑک اٹھے قدرت باری سے اور یکجا ہو کر زندہ ہو کر سامنے آ گئے۔ تو مسائل السلوک جو یہاں سے اخذ کیے ہیں علماء حق نے، اس میں لکھتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ اگر یہ محبت قلبی نہ ہو تو برکات نصیب نہیں ہوتی، اور کوئی ساتھ عرصہ لگا لے، مدت گزار لے، اور کسی وقت اس عقیدت میں فرق آ جائے تو جو کچھ بن چکا ہوتا ہے وہ دھڑام سے ضائع ہوتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بارگاہ رسالت میں ذرا آواز بلند ہوئی، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہی مقام شیخ اور مرید میں ہوتا ہے، عقیدت گئی، ادب گیا، سب کچھ گیا۔ حصول فیض کے لیے عقیدت کا ہونا شرط ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ لوگوں کو ان سے عقیدت ہوتی ہے جو شیخ نہیں ہوتے، دنیا دار ہوتے ہیں، اور لوگوں کی عقیدت بھی دنیا کے لیے ہوتی ہے، اپنے دنیاوی کاموں کے لیے، اور فرض کر لیتے ہیں۔ اب ہندو بت کی پوجا کر کے کہتے ہیں اس نے مجھے اولاد دے دی، اسی طرح ہم بھی فرض کر لیتے ہیں کہ فلاں کے کہنے سے میرے اولاد ہو گئی، فلاں کے کہنے سے مجھے دیتا تو رب العالمین ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ دنیا کے کام اپنے نظام الاوقات کے مطابق ہوتے رہتے ہیں، ان کے بھی ہو رہے ہیں۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے انہیں کون سا پیر دے رہا ہے؟
کافروں کے پاس بڑے بڑے ممالک کی حکومتیں ہیں، انہیں کون سا پیر دے رہا ہے؟ پیر کو کب مانیں گے؟ وہ تو اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ رب العالمین کا ایک نظام ہے۔ شیخ اور مرید میں جو نسبت ہوتی ہے وہ دنیا کے لیے نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے محبت الہی کے لیے، وہ ہوتی ہے ایمان و یقین کے لیے، وہ ہوتی ہے آخرت کے لیے، وہ ہوتی ہے قرب الہی کے لیے، اور درد عشق پیدا ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، یہ سارا تعلق اس کے لیے ہوتا ہے۔ دنیاوی کام اگر شیخ مرید کے کام آتا ہے تو مرید بھی شیخ کے کام آتے ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان۔ کبھی شیخ بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر مرید ہوتا ہے، لیکن اس وقت وہ اس کے کام آتا ہے، اس کا علاج کرتا ہے، اس کی مدد مرید کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اب اسے اللہ نے ایک فن دیا، وہ ڈاکٹر ہے، شیخ طبیب نہیں ہے، بیمار ہوا مرید علاج کر رہا ہے۔ اسی طرح مرید پہ کوئی مصیبت آتی ہے، شیخ کی دعا کام کر جاتی ہے یا وہ مدد کرتا ہے۔ تو یہ سارا عالم اسباب کا ایک لین دین ہے جو دو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جو رشتہ مرید کا یا شیخ کا ہے وہ ان سے ایک دوسری چیز ہے جو وصول الہی کی طرف لے کے جاتی ہے، جو محبت الہی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو محبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جاتی ہے، جو یقین بالآخرت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو محض انس نہ رکھا جائے، کسی کو اگر شیخ تسلیم کرنا ہے تو دیکھا یہ جائے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے، اس کے ساتھ ملنے سے کتنے لوگوں کی قسمتیں بدلیں، کتنے بدکار نیک ہو گئے، یا کتنے بے یقین تھے انہیں یقین نصیب ہو گیا، یا میری حالت پہلے کیا تھی اور مجھ میں کون سی مثبت تبدیلی آ رہی ہے، میرا یقین و ایمان مضبوط ہو رہا ہے، مجھے اللہ کے ساتھ تعلق محسوس ہو رہا ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو رہی ہے، پھر تو انہوں سے رکھے۔ اور دنیاوی چکروں کے لیے کسی انس کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا نظام جو نہیں مانتے ان کو بھی اللہ کریم نے دے رکھا ہے اور ان کا بھی چل رہا ہے۔ تو حق یہ ہے، انبیاء کو تو یقین کامل تھا، حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی۔ یہ مثالیں تھیں عام انسانوں کے لیے جنہیں وہ دعوت دے رہے تھے اور جو یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ دیکھ لو اس طرح سے تمہیں بھی دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم انسان کو اپنی طرف بلانے کے لیے کتنا کرم فرماتا، کتنا مہربان ہے وہ کہ اس نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیے کہ بھئی اب تو مانو، میری طرف آ جاؤ۔ لیکن جو بد نصیب تھے، جو نہ آ سکے، وہ پھر بھی نہ آئے۔ دنیا میں انسان کا سارا ہیلا مال جمع کرنے، مال بڑھانے میں ہوتا ہے، بلکہ وہ سوچتا یہ ہے کہ میرے بعد اتنی دولت میرے بچوں کو بھی مل جائے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اولاد کو تنگ دستی اور بدحالی میں چھوڑنے سے انہیں دنیاوی اعتبار سے خوشحال چھوڑنا اللہ کو پسند ہے۔ حق بنتا ہے ہر آدمی کا محنت کرے، رزق حلال کمائے، جائز طریقے سے رکھے اور اولاد کو دے کر جائے۔ انہیں افلاس کی نظر کرنے سے انہیں رزق دے کر مرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچی نہ کرے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ہے۔ اب یقین ہو جائے کہ آخرت ہے، پھر بھی اسے مال کی محبت گرفتار رکھتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، الحمدللہ۔ ہیں لوگ بے نمازی بھی، لیکن شہروں میں بھی جا کر دیکھیں، دیہات میں بھی اذان ہوتی ہے تو مساجد بھر جاتی، اور شہروں میں تو یہ عالم ہے کہ آپ تھوڑے سے تاخیر سے جائیں تو آپ کو جوتوں میں جگہ ملتی ہے، صفیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملتی۔
حج پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ حکومت کو مصیبت پڑی ہو، سارا سال لوگ عمرے کو آتے جاتے رہتے ہیں، اور لاکھوں افراد سارا سال یہ سفر کرتے ہیں، لیکن جب مال کی بات آتی ہے تو وہاں سارے ٹھس ہو جاتے۔ ہمارے پاس ایک بہانہ تھا کہ ملک کا نظام ہی سودی ہے، تھا بھی سودی، لیکن سودی نظام میں بھی انگریز کے زمانے سے بھی یہ گنجائش آ رہی تھی کہ جو سود نہیں لینا چاہتا وہ اپنے سرمایہ پہ سود نہ لے، بینک میں سرمایہ رکھے، لیکن اس سے بینک کے اخراجات لیے جائیں گے۔ اب ایک طرف یہ ہے کہ ہم نے 1,00,000 روپیہ بینک میں رکھا، اس پر ہمیں 8%، 9% سود ملتا ہے سالانہ، دوسری طرف یہ ہے کہ اس میں سے 1.5%، 2%، 3% سالانہ کٹ جاتے ہیں کہ تم سروس چارجز دو۔ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے سود نہیں لیا؟ تو یہ جو لقمہ حرام ہے یہ ایک ایسی مصیبت ہے۔ گناہ ہوتے ہیں دو طرح کے، ایک گناہ ہوتا ہے جو طاری ہوتا ہے، وجود پہ طاری ہو جاتا ہے، کفر بھی گناہ طاری ہے، وجود پہ کوئی کفر سے ناک بڑھ نہیں جاتی، کان چھوٹے نہیں ہو جاتے، ایک گناہ ہے جو طاری ہو جاتا ہے وجود، توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے۔ دوسرا گناہ ہوتا ہے جو وجود میں ساری ہو جائے، حصہ بن جاتا ہے جسم کا، جیسے حرام کھایا تو حرام تو جسم کا حصہ بن گیا، سود لیا وہ حلال سرمایہ میں رلایا تو ایک مٹکے پانی میں ایک بوند ملا دی پیشاب کی تو سارا ناپاک ہو گیا، حلال کو بھی اس نے حرام کر دیا۔ اب حرام کھایا تو وہ تو گوشت بنے گا، خون بنے گا، رگوں میں دوڑے گا، دل میں دھڑکے گا، وجود کا حصہ بن گیا۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ ہم نے بھی ایک کوشش کی، اور علماء حق احباب کوشش کرتے رہے، اور اب تو ملک میں اجازت ہوگی نیشنل بینک کی طرف سے کہ بلا سودی نظام جو ہے بینکاری کا، وہ بھی بینک سود والا بھی چلتا رہے اور بلا سودی بھی چلے۔ اب حق تو یہ تھا کہ تمام مسلمان اپنا سارا سرمایہ فوراً بلا سودی میں منتقل کر دیتے، ایمان کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن کتنے ہیں جنہوں نے ایسا کیا؟ اگر سارے تاجر، سارے سرمایہ دار، سارے پیسے والے لوگ اپنا سرمایہ بلا سودی اس میں کاروبار میں لگا دیتے، بینک میں رکھ دیتے، تو سود والا پیسہ خود بخود ختم، اس میں سرمایہ ہی نہ رہتا، چلتا کہاں سے؟ لیکن ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں، حج کراتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگا لیتے ہیں، نفاذ اسلام کے لیے ہم جان دے دیں گے، لیکن پیسہ نہیں دیں گے، اس پہ سود کھا رہے ہیں سارے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ سرمایہ کو اگر تم دگنا تگنا چوگنا کرنا چاہتے ہو تو پھر ان لوگوں کی مثال دیکھو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اپنا سرمایہ بڑھاتے ہیں، سود سے اتنا نہیں بڑھتا۔ فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ کاشتکار بوتا ہے زمین میں۔ اب ایک دانے پہ آپ فرض کر لیں کہ 7 بالیں نکلیں، 7 سٹے لگے اس پر، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر بال میں، ہر سٹے میں 100 دانہ ہے، تو ایک کے 700 ہو گئے۔ یہ تو قرآن نے مثال دی ہے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہم جب گندم کاشت کرتے ہیں تو ایک ہمارے پاس پچھلے سال جو بیج تھا، اس سال تو خیر فصل ہوئے نہیں، اللہ کی مرضی، تو پچھلے سال جو ہمارے پاس بیج تھا اس میں نے 21 سٹے بھی گنے ہیں، جہاں ہم نے ایک دانہ گرایا تھا اس پر جو کوٹا پیدا ہوا اس میں 21
شاخیں تھیں اور ان پر 21 سٹے تھے۔ اب ایک دانے سے کتنے دانے بنے؟ تو فرمایا مال بڑھانا ہی چاہتے ہو تو ادھر منافع بے حساب ہے، اور پھر یہ ضروری نہیں کہ آپ نے مال لٹا دیا۔ فرمایا جو بھی انفاق فی سبیل اللہ کرتے، انفاق فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ہر جائز کام پہ خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ ہے، حتیٰ کہ بال بچوں کو کھانا دینا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، بیوی بچوں کے کپڑے بنانا بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ان کا گھر بنانا بھی انفاق فی سبیل، ہر جائز کام پہ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے، ان پر جو خرچ کرتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، اسے اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو اس پر فرض ہے نان و نفقہ اللہ کی طرف سے، تو صدقہ کا فرمایا تو فرض کی بجا آوری ہی تو عبادت ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے تو وہ بجا لاتا ہے تو فرض کی بجا آوری ہی تو عبادت ہے، یہی تو عبادت بن جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ مال لٹا دیں، زکوٰۃ دینے کے بعد نصاب کے مطابق زکوٰۃ دینے کے بعد باقی مال آپ کا ہے، لیکن اسے خرچ آپ اس طرح کر سکتے ہیں جیسے آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، مالک وہ ہے، جہاں وہ کہے وہاں خرچ کرو، جہاں سے روک دے وہاں نہ کرو، تو یہ سارا انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اس پر ثمرات لگتے چلے جائیں گے اور وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا کا مال جو حرام طریقے سے آئے گا وہ آخرت میں عذاب کا سبب ہوگا، اور جو یہ مال کی بڑھوتری ہے یہ اللہ کے قرب کا سبب بن جائے گی۔ تو کتنا فاصلہ ہے فرمایا اس میں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ 21 سٹوں پہ یا 7 سٹوں پہ بس کر دے، یہ تو اس نے ایک مثال دی ہے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ولی اللہ تھے اور بہت مالدار شخص تھے، رئیس آدمی تھے، بہت بڑا ان کا توشہ خانہ تھا، جسے خزانہ آج کل کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو عربوں کا یہ دستور تھا، شہد سے، زیتون سے عربوں کو بہت رغبت ہوتی تھی، تو وہ چھوٹے چھوٹے مشکیزیں بنا کر ان میں اپنے توشہ خانوں میں رکھتے تھے۔ تو کسی خاتون کا بچہ بیمار ہوا تو اس نے ایک چھوٹا سا کوئی گلاس قولا اٹھایا ہوا، وہ ان کے پاس حاضر ہوئی، عرض کی حضرت میرا بچہ بیمار ہے، طبیب نے کہا ہے اسے شہد کے ساتھ دوائی دو اور مجھ میں خریدنے کی سکت نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں آپ کے توشہ خانہ سے تھوڑا سا شہد مل جائے تو میں یہ برتن لائی ہوں بچے کی دوا کے لیے۔ انہوں نے توشہ خانہ کے انچارج کی طرف دیکھا اور فرمایا اندر سے شہد کا ایک مشکیزہ لے آؤ۔ وہ لے آیا، فرمایا اسے دے دو، وہ دعائیں دیتی چلی گئی۔ تو اس نے عرض کی کہ حضرت اسے چاہیے تھا کوئی چھٹانک بھر، اور چھوٹا سا برتن وہ لائی تھی، آپ نے 20 سیر کا مشکیزہ عطا کر دیا۔ فرمایا اس کا سوال اس کی حیثیت کے مطابق تھا، اس کے لیے تو وہ چھٹانک بھر بھی نایاب ہو رہا تھا، لیکن مجھے اللہ سے حیا آئی دیتے ہوئے کہ وہ کہے گا میں نے تیرا توشہ خانہ بھر دیا اور تو نے میرے نام پر ایک چھٹانک دی۔ میں نے جو دیا ہے، مجھے اللہ نے جو حیثیت دی ہے میں نے اس کے مطابق دیا، اس نے جو مانگا ہے جو اس کی حیثیت ہے دنیاوی اس کے اعتبار سے اس نے مانگا ہے، میں نے جو دیا ہے مجھے اللہ نے جو حیثیت دی ہے نا میں اس حساب سے، اگر یہ عالم اس کے بندوں کی عطا کا ہے تو جب وہ عطا کرتا ہے تو کتنا بڑھا کر دیتا ہے۔ فرمایا تم نہیں سمجھ سکتے، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ جتنا چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ کتنا زیادہ دیتا ہے، اس پہ کوئی حد نہیں، کوئی پابندی نہیں، اور کوئی اسے سمجھ نہیں سکتا، اس کی رحمت بے پایاں ہے، وہ چاہے جتنا بڑھا دے۔ واللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعت والا اور
علم والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے